اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا مضمون ہے اردو کلاس 7 اور ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس کا ہم نے کچھ حصہ کل پڑھا اور باقی حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیج نمبر 21 پہ آپ دیکھیں تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ لاسٹ پر جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے دعوت پہ بلایا، یعنی کوئی یہودی کی بیوی تھی، تو دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ تو اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو آج ہم اسے آگے پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا۔ تو اس نے جب قرض کا تقاضا کیا تو بڑی سختی سے بدتمیزی سے پیش آیا، قرض طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدوی سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخص سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دلوا دیا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ صحابہ کو نصیحت کی کہ اس بدوی نے کہا کہ میں تو اپنا قرض مانگتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس شخصیت سے بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، آپ کو اس کی طرفداری کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ دلوا دیا، یعنی جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کی وجہ سے اس کو زیادہ دے دیا جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن صنعا سے 80 مشکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی مقررہ وقت میں 3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ یعنی کہ دوسرا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثنا سے 80 مشکال سونا اس شرط پر لے کر دیا کہ وہ بدوی کو مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں دے دیں گے۔ جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس کے بدلے اس کو کھجوریں دے دیں گے۔ تو ابھی مقررہ وقت میں کچھ دن باقی ہی تھی، یعنی 2-3 باقی رہ گئے تھے، 2-3 دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ تو زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلو کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرض ادا کرنے کو کہا کہ اس زید نے بڑی سختی سے، بڑی بدتمیزی سے اور بڑی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو یعنی ان کے کپڑوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میرا قرض ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا او خدا کے دشمن کیا بکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ تو یہ کس کا کہنا تھا؟ یہ کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حضرت عمر کو بھی نصیحت کی اور کہا کہ آپ کو
ایک طرف اس کو کہنا تھا کہ یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، اور دوسری طرف پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف بھی اشارہ کیا کہ مجھے بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ اس کو دے دینا چاہیے۔ پھر میں جا کر حساب کرو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 صح کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو اس ڈانٹ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ڈانٹ پڑی ہے، اس ڈانٹ کی وجہ سے جو آپ نے اس کو ڈانٹا، اس کی وجہ سے آپ اس کو کھجوریں کچھ زیادہ دے دو۔ سا ہوتا ہے 234 تولے کا ایک وزن، ایک سا، تو اتنی کھجوریں اس کو زیادہ دے دو۔ تو ایک اور واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بوڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ یعنی کہ ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ سارا جمع کر کے جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان کے نیچے سے گزرتے تو وہ ان پر پھینک دیتی۔ اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئے۔ یعنی کہ ایک دن اس معمول میں فرق آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ سے کہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ پر ایمان لے آئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر کے لیے گئے، تو اس برتاؤ کا ایسا اثر پڑا کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر ان پر بھی ایمان لایا۔ منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ یعنی کہ ایک اور منافق جو اسلام سے باہر تھا کہ جس کا منافقوں کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی دشمنی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جو بھی موقع ملتا تھا تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دے دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا اس دشمن کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنے اخلاق دکھائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کر اسے کفن کے لیے دے دیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی کہ انسانیت پر رحم کرنے والے انسانیت پر احسان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، کہاں مل سکے گی۔ غرض یہ کہ آپ ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثل کردار کا عملی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے مل سکتے ہیں، ہر شعبے سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے اخلاق کا درس دیا، اپنی پوری زندگی مبارک میں ان کا یہ کارنامہ عیاں ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے، بڑے بڑے مخالف تھے، بالآخر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے اندر یہی اخلاق لانے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، تو انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہی اخلاق لائیں۔ تو بچوں، کل میں نے آپ کو کچھ یہاں پہ الفاظ معنی آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا یہاں تک، تو باقی الفاظ میں نے کچھ بقیہ الفاظ معنی یہاں ہیں، جیسے شر ہے، اس کا مطلب ہے برائی، بدی، منافق، ریاکار، نفاق رکھنے والا، دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو۔ شریعت اسلامیہ میں وہ شخص جو بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر ہو۔ صحابی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا وہ مسلمان جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
ایفائے عہد وعدے کا پورا کرنا، اقرار کر لینا، مان لینا، حساب بے باک کرنا، ادا کرنا، حساب صاف کرنا، اسوہ حسنہ بہت اچھا نمونہ، نیک مثال، خوش خلقی، خوش اخلاقی، بدوی عرب کے خانہ بدوش لوگ، مسکال سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج ہے، رفیق دوست، اندیشہ، خوف، ڈر، کھٹکا، سا 234 تولے کا ایک وزن، معمول، رواج، دستور، قاعدہ، روزمرہ کا کام کاج، پیکر اخلاق، اخلاق کا پیکر، گردن اڑا دینا، مار دینا، قتل کر دینا۔ تو کچھ الفاظ یہاں پر بھی ہیں: حسن سلوک، اچھا برتاؤ، تقاضا، طلب، مانگ، خواہش، قرض واپس مانگنا، بے نظیر، بے مثال، لاجواب، فیض، فائدہ، نفع، محروم، ناکام، نا امید، میسر ہونا، حاصل ہونا، مثالی، نمونے کا، بے مثال، لاجواب، لاسانی، جس کی مثال نہ ہو۔ تو بچوں آپ نے جہاں تک یہ الفاظ میں نے لکھے ہوں گے، تو جو الفاظ میں نے آپ کو آج کرنے ہیں اپنی کاپی پر تحریر، وہ یہ ہیں، یہاں سے لے کر ایک تو اس پیج پہ، اور دوسرے کچھ الفاظ معنی یہاں پر بھی ہیں، یہ آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ سوالات حل کریں گے۔ تو تب تک اپنے گھروں میں بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔